اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مبارکہ فجر کے ذیل میں گفتگو جاری تھی، یہاں تک کہ پیش کیا کہ خدا نے پچھلی امتوں کے اوپر کس طریقے سے خدا نے ان کے ساتھ کیا، اس کی جانب اشارہ کیا، جس میں قوم سمود، جس میں قوم عاد، جس میں فرعون کا خدا نے اشارہ کیا، فرعون کی جانب، یہاں تک کہ انسان کی ایک بڑی عجیب صفت کی جانب اشارہ کیا، اور وہ صفت یہ کہ جب اس کو نعمت ملتی ہے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہے۔ بعض اوقات یعنی یہ بھی نہیں کرتا، لیکن اگر کرے گا تو کب کرے گا؟ جب نعمت ملے گی، ورنہ ایسی بھی مثالیں ہیں کہ نعمت الہی ہے لیکن شکر خدا نہیں ہے۔ اور جب نعمت چھن جاتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ جبکہ خالق کیا کہہ رہا ہے؟ دونوں یہ خدا کا امتحان ہے، کسی کو کچھ مل رہا ہے تو یہ بھی خدا کا امتحان، کسی سے کچھ لیا جا رہا ہے، رزق تنگ ہو رہا ہے تو یہ بھی خدا کا امتحان ہے۔ لہٰذا انسان دونوں صورتوں میں جو ہے وہ خدا کا شکر ادا کرے۔ اس کے بعد اب خالق اشارہ کرتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ انسان جو ہے وہ، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو صفات انسان کے اندر نہیں ہونی چاہیے، ان کی جانب اشارہ کرتا ہے، اور ان کا حل کیا ہے، اس جانب بھی اشارہ ہوتا ہے۔ اور کیا کہ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، کہ تم لوگوں کیا ہو گیا ہے؟ توبیخ کی جا رہی ہے۔ کلا لفظ جو ہے وہ توبیخ کے لیے آتا ہے، ڈانٹنے کے لیے آتا ہے کہ تم لوگوں کیا ہو گیا ہے؟ کلا بل لا تکرمون الیتیم، کہ تمہاری کیا کیفیت ہے، تمہیں کیا تمہاری حالت ہے کہ لا تکرمون الیتیم، تم لوگ جو ہے یتیم کا اکرام کیوں نہیں کرتے، یتیم کو عزت کیوں نہیں دیتے۔ اس آیت کے اندر بھی یہ چیز اس انداز سے دکھائی دیتی ہے، اور قرآن کی مختلف آیات میں بھی اس انداز سے دکھائی دیتا ہے کہ یتیم کو صرف مال نہیں دینا، خالق سے یہ نہیں چاہتا کہ یتیم کو مال ملے، انسان جو ہے مالی مدد کرے یتیم کی، بلکہ جو بہت اہم ترین عنوان ہے یتیم کے باب میں، یتامہ کے باب میں، جو قرآن جس کی جانب کئی آیات میں اشارہ کرتا ہے، یہاں پہ بھی اور کئی آیت اور بھی دکھائی دیتی ہیں، وہ یہ ہے کہ یتیم کا اکرام کرو، یتیم کو عزت دو۔ جیسا معاشرے میں ایک ایسے شخص کو عزت دی جاتی ہے جس کا باپ ہے، جس کے پاس طاقت ہے، یہ یتیم جو کمزور ہے، جس کا باپ نہیں ہے، جس وجہ سے اس کے پاس وہ قدرت، وہ طاقت نہیں ہے، اس کا دفاع کرنے والا نہیں ہے، لیکن تم اس کو ویسی ہی عزت دو جیسی، بلکہ بڑھ کے عزت دو، کیونکہ یہاں پہ احساس کمتری ہے، اس کو بڑھ کے عزت دو اس چیز سے کہ جس چیز سے اس کا باپ ہوتا ہے اس کو عزت ملتی ہے۔ بل لا تکرمون الیتیم، تمہیں کیا ہو گیا، تم لوگ یتیم کا اکرام نہیں کرتے، یتیم کو عزت نہیں دیتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور جو مساکین ہیں ان کو کھانا کھلانے کے اوپر ایک دوسرے کو رغبت نہیں دلاتے، ایک دوسرے کو ابھارتے نہیں ہو کہ یہ مساکین کو کھانا کھلایا جائے۔ یعنی یہ وہ صفات محسوس ہوتی ہیں کہ جن صفات کو دیکھا جائے، جن افعال کو دیکھا جائے کہ صرف انسان اگر انسانیت رکھتا ہوگا، انسان اگر جو ہے وہ اس مرحلے پہ ہوگا کہ جس کو انسانیت پسند ہوگی، جس کا جو ہے وہ خدا کے اوپر ایمان ہوگا، جو قیامت کے لیے کر رہا ہوگا، وہ یہ افعال انجام دے گا۔ کیونکہ ہم معاشرے میں جب بھی ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ہم لوگ اس وجہ سے ملتے ہیں کہ تاکہ ہمیں کوئی نہ کوئی فائدے کا ایکسچینج ہو۔ اگر آپ کی دکان پہ کسٹمر آ رہا ہے اور آپ کسٹمر کو عزت دے رہے تو کوئی کمال نہیں کر رہے، وہاں پہ نہیں دیں گے تو دکان نہیں چلے گی۔ ہم ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں، لازم نہیں ہے دکان ہو، اس کے علاوہ بھی ہم دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں، لوگوں کو عزت دیتے ہیں تاکہ لوگ ہمیں عزت دیں، تاکہ معاشرے میں کل ہمیں کوئی مجبوری ہو، ہمیں کوئی کام ہو تو اس کے ذریعے سے ہم حاصل کر سکیں۔ لیکن یتیم اور مسکین کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ یہاں پہ ظاہراً کوئی بدلے میں ایکسچینج دنیاوی طور پہ کچھ نہیں مل رہا ہوتا۔ اگر میں یتیم کو عزت دے بھی دوں، یہ کل میرے کیا کام آ جائے گا؟ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یتیم جو ہے وہ کل جو ہے وہ انسان کے بہت زیادہ کوئی کام آ جائے گا، خود کمزور ہے تو کیا کسی کو جو ہے وہ کام آئے گا۔ لہٰذا اب جس کا آخرت کے اوپر یقین ہوگا، اب جو اس لیے عمل کو انجام دیتا ہوگا کہ کل روز محشر جب خدا کی بارگاہ میں پیش ہو تو میرے پاس نامہ اعمال میں کچھ ہو، دنیاوی نگاہ نہ ہو، ہدف کا جو سب کچھ ہے وہ دنیا نہ ہو، نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ یتیموں کو عزت دے گا۔ کس خاطر کہ صحیح مجھے دنیا میں کچھ نہیں ملا لیکن آخرت پہ نگاہ ہے اس کی، یہ یتیم کو عزت دے گا۔ یہ کیا کرے گا؟ یہ جو ہے مسکین کے کھانے پہ ایک دوسرے کو ابھارے گا۔ صرف کھانے کو کھلانے کی بات نہیں کی جا رہی مسکین کے، بلکہ ایک دوسرے کو ابھارو، ایک دوسرے کے اندر شوق و رغبت پیدا کرو، کس خاطر؟ اس خاطر کہ مسکین کو کھانا کھلاؤ۔
اس لیے ہمیں روایات کے اندر دکھائی دیتا ہے خاص طور پہ یتیم کے معاملے میں کہ جس طریقے سے مشہور و معروف حدیث رسول ہے کہ جس نے یتیم کی کفالت کی اللہ کے رسول نے اشارہ کیا قیامت میرے ساتھ اس طرح ہوگا، اور راوی بیان کرتے کہ اپنی دونوں انگلیوں کو ملا دیا، یعنی بالکل اللہ کے رسول کے ساتھ ہوگا۔ یہ ہمیں روایت دکھائی دیتی ہے امام صادق علیہ السلام سے کہ ما من عبد یمسح یدہ علی رأس یتیم رحمۃ لہ الا اعطاہ اللہ بکل شعر نورا لہ یوم القیامہ، کہ کوئی بھی بندہ کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ نہیں پھیرتا مگر یہ کہ خدا جو ہے وہ اس کے سر پہ جتنے بال تھے، یعنی انسان رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرے، جتنے بال اس یتیم کے سر پہ ہیں خدا قیامت کے دن اس کو اتنے نور عطا کرے گا۔ یعنی قرآن بہت زیادہ اس جانب رغبت دلاتا ہے کہ انسان یتیموں کو عزت دے، اور خاص طور پہ صرف مال کی بات نہیں کی جا رہی، عزت کی بات کی جا رہی ہے، اس کا احترام کرو، اس کو محبت دو۔ اس کے پاس محبت کی کمی ہے، اس کے پاس احساس کمتری ہے، تو محبت کے ذریعے سے اس کے اس احساس کمتری کو پورا کرو۔ پھر دوسرا کام کیا کرتے ہو تم لوگ؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، پہلا کام یتیم کو عزت، یتیم کو جو ہے وہ اکرام نہیں دیتے، تمہیں لگتا ہے طاقت نہیں ہے تو تم کچھ بھی کرو اس کے ساتھ۔ دوسرا جو ہے وہ تم مساکین کو کھانے پہ ابھارتے نہیں ہو۔ تیسرا کام کیا کرتے ہو؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، تمام کی تمام تراث کھا جاتے ہو۔ یعنی تم لوگ فرق نہیں کرتے یہاں پہ کہ میراث کا کون سا حصہ ہے جو تمہیں ملنا ہے، میراث کا کون سا حصہ تمہیں نہیں ملنا۔ ہمارے معاشرے میں کتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، تمام کا تمام میراث کا حصہ کھا جاتے ہو۔ کتنا بڑا مسئلہ ہے کہ بہنوں کو ان کی بھائی میراث کا حصہ نہیں دے رہے، جس کے پاس طاقت ہے اس نے باپ کا سارا مال لے لیا، اور جس کے پاس طاقت نہیں ہے وہ بیچارہ محروم بیٹھا ہوا ہے۔ ساری نگاہ کیا ہے؟ دنیا کے اوپر ہے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، بغیر فرق کیے حلال اور حرام کے کھا جاتے ہو۔ سب کیوں کر رہے ہو؟ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور تم لوگ کیا کرتے ہو؟ مال سے محبت کرتے ہو، حباً جما یعنی بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ اور یہ وہ بیماری ہے جو تمام چیزوں کی بیماری ہے، مال دنیا سے محبت۔ مال کہتے ہیں ویسی، مال کو مال کہنے کی جو وجہ وہ لغت نے بیان کی وہ یہی ہے کہ انسان کھنچتا ہے اس جانب، لیکن اتنا کوئی کھنچے کہ اپنا جو ہے وہ غلط اور صحیح کی تمیز کرنا بھول جائے، حلال اور حرام کی تمیز نہ کرے، یہ پھر وہ چیز ہے کہ جو بہت ساری برائیوں کی جڑ بنتی ہے۔ اس لیے روایت کے اندر بیان کیا رأس کل خطیئۃ حب الدنیا، کہ تمام برائیوں کی جڑ کیا ہے؟ دنیا کی محبت، مال دنیا، کہ انسان جانے جب کھنچتا ہے تو یہی ہے جو چوری کا سبب بنے گی، یہی ہے جو کرپشن کا سبب بنے گا۔ ہمارا معاشرہ دیکھیں، اس کی جو بیسک وجہ ہے خرابیوں کی وجہ کیا ہے؟ حب مال دنیا۔ اچھا خالق، اب پھر اس کا علاج کیا ہے؟ کس طریقے سے اس کو ٹھیک کریں کہ جو انسان جو ہے اس طریقے سے مال دنیا کی جانب کھنچ رہا ہے؟ فوراً اشارہ کیا کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یعنی فوراً اشارہ کیا کہ ہرگز نہیں کہ جب جو ہے وہ دنیا کو، زمین کو زوردار طریقے سے ہلایا جائے گا، دکن دکا یعنی بہت زوردار طریقے سے جو ہے وہ زمین کو ہلایا جائے گا۔ یعنی ترتیب آیت دیکھیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ حب دنیا کیسے ختم ہوگی؟ جب انسان آخرت کے اوپر توجہ دے گا۔ اس مقام پہ بھی اس انداز سے دکھائی دیتا ہے، اور بہت ساری قرآن میں آپ دیکھیں کہ جہاں حب دنیا کی بات کی ہے فوراً جو ہے وہ آگے بڑھ کے اس بات کی بات کی کہ کس انداز سے جو ہے وہ آخرت کے اوپر تم توجہ کرو۔ جب آخرت کے اوپر توجہ ہوگی، جب اپنی موت کے اوپر توجہ ہوگی، تو خود بخود انسان کے اندر یہ حب دنیا جو ہے وہ کم ہونے لگے گی، اور خود بخود حب دنیا جو ہے وہ انسان جب یہ دیکھے گا دنیا فنا ہونے والی ہے، مال و دولت میرے پاس رہنے والا نہیں ہے، جب انسان اس چیز کو دیکھے گا تو خود بخود کیا ہوگا؟ خود بخود یہ ہوگا کہ حب دنیا سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے لگے گا۔ جب نگاہ میں کیا ہوگی؟ آخرت ہوگی۔ اسی وجہ سے ہمیں روایات کے اندر دکھائی دیتا ہے کہ انسان بہت زیادہ ذکر موت کرے، کہ بعض ایک روایت کے بقول ذکر الموت یقلع الغفلہ، کہ ذکر موت وہ ہے کہ جو انسان کی غفلت کو نکال دیتی ہے، انسان کی غفلت کو ختم کر دیتی ہے، جڑ سے اکھاڑ دیتی ہے انسان کی غفلت کو۔ یعنی خاص طور پہ ذکر موت کرے، اس بات کا ذکر کرے کہ میں اس مقام پہ نہیں رہنا، مجھے نتیجہ کیا ہوگا؟ خود بخود وہ حب دنیا کم ہونے لگے گی۔ انسان جب بھی سونے لیٹے رات میں، جب انسان سوتا ہے تو نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک روح کا ایک حصہ ہے جو اس سے جدا ہو جاتا ہے جب انسان سوتا ہے۔ بعض ایک روایت کے اندر اس طریقے سے دکھائی دیتا ہے، اور اہل جو ہے علم بیان کرتے ہیں، روح کا ایک حصہ ہے جو اس سے جدا ہو جاتا ہے، جب یہ اٹھتا ہے تو روح کا حصہ واپس آ کے اس سے ملتا ہے۔ اگر
تصور کرے انسان کا بھی، رات میں سو رہا ہوں، یہ جو میری روح کا حصہ جدا ہوا ہے مجھ سے واپس آ کے نہ ملے تو کیا ہوگا؟ یہی انسان کی موت ہے۔ اس لیے کہا کہ نیند جو ہے وہ ایک طریقے سے ایک ڈیمو ہے موت کے لیے۔ تو انسان موت کو یاد کرے، خود بخود وہ حب دنیا کم ہونے لگے گی۔ یہاں تک کہ روایت بیان کرتی ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے، دکت الارض دکن دکا، کہ بڑا شدید قسم کا زلزلہ آئے گا جس میں جو ہے وہ زمین پوری جو ہے وہ ہل کے رہ جائے گی، جس کی جانب سورہ زلزال میں بھی اشارہ ہوا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، کہ جب زوردار قسم کا جو ہے زمین پہ زلزلہ آئے گا۔ اور یہ وہ مرحلہ ہوگا جو قیامت جس کے بعد جو ہے وہ آئے گی، پہلے زلزلہ آئے گا، اس کے بعد جو ہے قیامت آئے گی۔ پھر بیان کیا کہ دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، اور رب اور ملائکہ صف بصف آ رہے ہوں گے۔ اب یہاں پہ جو بہت بنیادی سا سوال ہے وہ یہ کہ رب کس طریقے سے آئے گا؟ ملائکہ کا آنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن رب کس انداز سے آئے گا؟ تو یہاں پہ کیونکہ رب جسم نہیں رکھتا، جو جسم نہیں رکھتا وہ متحرک نہیں ہوتا، وہ لا مکان ہوتا ہے، تو لا مکان ہوتا ہے تو ایک مکان سے دوسرے مکان تک آنا اس کا تصور نہیں ہے۔ تو کہا کہ رب کے آنے سے مراد کیا ہے؟ تو ہمیں روایت دکھائی دیتی ہے کہ یہاں پہ رب کے آنے سے مراد یہ ہے کہ روایت نے بیان کیا، امام صادق امام رضا علیہ السلام بیان کریں کہ جب ان سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا کہ ان اللہ لا یوصف بالمجیء والذہاب، کہ اللہ کو نہیں کہا جا سکتے کہ اللہ آئے گا یا اللہ جائے گا، تو قرآن کی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ تو بیان کیا کہ انما یعنی بذالک جاء امر ربک، اس سے مراد یہ کہ اللہ کا حکم آئے گا، کہ جب لوگ روزہ محشر میں موجود ہوں گے تو اس موقع پہ خدا کا حکم آئے گا کہ جس سے کہا جا رہا ہے کہ رب آئے گا۔ والملک صفا صفا، اور ملائکہ جو ہیں صف بصف آ رہے ہوں گے، یعنی لائن میں جو ہے وہ کے آ رہے ہوں گے۔ پھر بیان کیا وجیء یومئذ بجہنم، اور اس موقع پہ جو ہے وہ جہنم کو لایا جائے گا۔ جہنم کو لایا جائے گا مراد کیا ہے؟ روایت آپ کے سامنے پہلے پیش کی پچھلے ایپیسوڈ میں اس کے، کہ جہاں پہ بیان کیا جہنم کے لانے سے مراد کیا ہے کہ اس کے جو ہے وہ 1000 لگامیں باندھی ہوں گی، 1000 لگاموں کو، ہر لگام کو 1,00,000 فرشتے ہیں جو پکڑے ہوئے ہوں گے۔ ایک وہ معنی ہے جو جہنم کے لانے کا کیا جاتا ہے۔ ایک اور معنی کیا ہے کہ جس کو بعض قرآن کی خود آیات دکھائی دیتی ہیں، سورہ مبارکہ نازیات آیت نمبر 36 کیا بیان کرتی ہے؟ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى، اور جہنم جو ہے وہ عیاں کی جائے گی، جہنم کو جو ہے وہ اس کے اوپر سے گویا پردہ ہٹایا جائے گا۔ تو ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کو عیاں کیا جائے، یہ مراد ہے جہنم کے لانے سے۔ اور دوسرا معنی کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ جو آپ کے سامنے روایت کو پیش کیا۔ پھر اس موقع پہ انسان کی کیفیت کیا ہوگی کہ جب جو ہے وہ زمین پہ زلزلہ آ چکا ہے، رب کا امر آ چکا ہے، ملائکہ یعنی خدا کا حکم آ چکا ہے، ملائکہ صف بصف آ چکے ہیں، اس موقع پہ انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب انسان دیکھے گا کہ جہنم میرے سامنے ہے اور انتہائی خوف کا عالم ہوگا، پسینے ہوں گے جو انسان کی پیشانی پہ موجود ہوں گے، اس موقع پہ انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، انسان اس موقع پہ یاد کرے گا، اس موقع پہ یاد کرے گا۔ کیا یاد کرے گا؟ کہ میں نے کاش جو ہے وہ دنیا کے اندر نیکی کی ہوتی، دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے ہوتے کہ آج جو ہے میں جہنم سے بچ کے جنت میں جا سکتا۔ انسان اپنے ماضی پہ دیکھے گا جو دنیا کے اندر اس نے گزارا ہے، وَأَنَّ لَهُ الذِّكْرَىٰ، لیکن یہ ذکر جو ہے وہ اس کو کیا ہی فائدہ پہنچائے گا؟ انا کہتے ہیں کہ کہاں ہے اس کا ذکر، مراد کیا ہے؟ استعارہ اس چیز کی جانب کہ اس کا ذکر کرنا اس موقع پہ اس کو فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اب جو ہے وہ میدان جزا ہے، صحیح ہے، میدان عمل گزر چکا، میدان عمل دنیا تھی وہ ختم ہو گیا، اب جو ہے وہ خدا جزا دے رہا ہے۔ اور انسان اس موقع پہ اپنے اعمال کو یاد کر کے کہے گا، یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کہ اے کاش میں نے اپنی حیات کے لیے، اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا۔ دیکھیں اس موقع پہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ انسان کی حقیقتاً حیات کون سی ہے۔ یہ دنیا کی زندگی کو قرآن حیات نہیں کہہ رہا، بلکہ حیات کون سی ہے کہ جب یہ انسان مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو یہ انسان کی حقیقتاً حیات ہے۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش میں نے اپنی حیات کے لیے، یہ میری زندگی ہے، وہ تو ایک خواب تھا، یہ حقیقتاً زندگی ہے، کاش میں نے کچھ کیا ہوتا۔ لیکن
اب پچھتاوے کیا ہوئے جب چڑیا چگ گئی کھیت. انسان کے پاس اب کوئی گنجائش نہیں ہوگی لیکن ایک یاس و حسرت ہوگی. پھر کیا کہا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وِثَاقَهُ أَحَدٌ. نتیجہ کیا ہوگا اس موقع پہ اب خدا اعلان کرتا ہے کہ جیسا عذاب خدا دے گا ایسا عذاب کوئی دینے والا نہیں ہوگا, اور جیسی پکڑ خدا کی ہوگی ایسی پکڑ کسی کی نہیں ہوگی. لہٰذا ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے کہ اس موقع پہ انسان پچھتا رہا ہوگا, اور جیسی پکڑ خدا کی ہوگی, جیسا سخت ترین عذاب خدا دے گا انسان تصور نہیں کر سکتا اس عذاب کو. ایک یہ معنی ہے اس آیت کا کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ. یوثق یعنی شدت سے پکڑنا, جکڑنا. خدا کی جکڑ اور خدا کی پکڑ جیسی پکڑ نہیں ہوگی. ایک معنی یہ ہمیں دکھائی دیتا ہے. ایک معنی جو ہے ہمیں روایات کے اندر دکھائی دیتا ہے کہ عذابہ سے مراد کیا ہے کہ اس کے عذاب سے مراد کیا, اللہ کے عذاب دینے کی بات کی جا رہی ہے, کوئی خاص عذاب ہے کسی خاص کے اوپر آ رہا ہے اس سے مراد ہے. تو بعد ایک روایت بیان کرتی ہیں کہ جو دشمنان اہل بیت علیہم السلام اور خاص طور پہ روایت نے خاص دشمنان کی جانب اشارہ کیا کہ جیسا عذاب ان دشمنان کے اوپر ہو رہا ہوگا اہل بیت علیہم السلام کے جناب سیدہ کے دشمنوں کے اوپر, ایسا عذاب جو ہے وہ کسی کے اوپر نہیں ہوگا, اور جیسی پکڑ خدا ان کی کرے گا ایسی پکڑ کسی کی نہیں ہوگی. اس کے بعد اس کی آخری آیت کہ سورہ مبارکہ فجر کی بیان کرتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ اب خدا خطاب کر رہے ہیں اسی موقع پہ جہاں انسان پریشان ہے. انسان کیا کہہ رہا ہے, انسان جو ہے وہ اس کیفیت میں ہے کہ خدا سے جو ہے وہ اس بات کا اظہار کر رہے کہ کاش میں نے اعمال اچھے کیے ہوتے. اس موقع پہ کچھ افراد ہوں گے جو نفس مطمئنہ کی کیفیت رکھتے ہوں گے, یا ایتھا النفس المطمئنہ, یعنی کچھ ایسے نفس ہوں گے جن کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہوگی. جس طریقے سے باقی انسان ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کاش اس حیات کے لیے کچھ کیا ہوتا, لیکن یہ کون سے نفوس ہیں کہ جن کے اوپر کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے, جو کسی قسم کی اعتبار سے جو ہے وہ پریشان نہیں ہے بلکہ انتہائی اطمینان کے اندر ہیں. ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ, کہ اپنے رب کے پاس پلٹ اے نفس مطمئنہ, کس کیفیت میں کہ تو رب سے راضی ہے, تیرا رب تجھ سے راضی ہے. یعنی جو کچھ ان کو ان کے رب کی جانب سے مل رہا ہوگا اتنا ملے گا کہ یہ راضی ہوں گے, اور ان کے اعمال کے سبب سے اتنے نیک اعمال ہیں ان کے کہ رب ان سے راضی ہے. تو ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ, یہاں پہ ہمیں روایت بیان کرتی ہے دکھائی دیتی ہے کہ نفس مطمئنہ سے مراد کیا ہے. تو بیان کیا کہ یعنی الحسین ابن علی علیہ السلام, کہ اس نفس مطمئنہ سے مراد کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام قیامت کے دن روزہ محشر میں جب لوگ پریشان عالم میں ہوں گے, یہ نفس امام حسین ہوگا جو انتہائی اطمینان کی کیفیت میں ہوگا, کہ یہ نفس ہوگا کہ جو خدا کی بارگاہ میں راضی ہوگا خدا کی عطا سے, اور خدا اس کے افعال سے راضی ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ سورہ مبارکہ فجر کو فَإِنَّهَا سُورَةٌ لِلْحُسَيْنِ ابن علی علیہ السلام کہا کہ یہ وہ سورہ ہے جو امام حسین علیہ السلام سے ہے. تو جب راوی نے امام رضا علیہ السلام سے سوال کیا مولا کیا وجہ ہے اس کو سورہ حسین کہنے کی, تو امام نے اسی آیت کو پیش کیا کہ کیونکہ یہ حسین ہے کہ جو ذو نفس المطمئنہ ہے, کہ جو نفس مطمئنہ رکھتے ہیں یہ اور ان کے اصحاب. اسی کے ذیل میں بڑی ایک تفسیر برہان کے اندر بڑی ایک پر لطف آیت جو ہے وہ روایت دکھائی دیتی ہے. بیان کر رہے ہیں چھٹے امام علیہ السلام کہ جب راوی نے پوچھا امام سے کہ ابن رسول اللہ هل یکرہ المؤمن علی قبض روحہ, کہ جب بندہ مومن کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو کیا اس موقع پہ اس کا روح قبض ہونا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے, یعنی کیا اس کو جو ہے وہ پریشانی کا سامنا ہوتا ہے. بعض ایک روایت بیان کرتی ہیں اگر انسان کے اعمال اچھے نہیں ہیں. تو امام سے سوال کیا تو امام کیا جواب دیتے ہیں, لا واللہ, کہ نہیں ایسا نہیں ہے کہ اس کی روح کا قبض ہونا اس کے اوپر پریشانی کا سبب ہوتا ہے. یعنی اگر واقعاً بندہ مومن ہے, اہل بیت علیہم السلام کے اقوال پہ, ان کی سیرت پہ, ان کے بتائے فرامین پہ, ان کے جانب سے صادر ہوئے احکام پہ عمل کرتا ہے, تو یہ اس کے لیے مشکل موقع نہیں ہوگا. بلکہ کیا بیان کرتے ہیں کہ جب انہو اذا اتاہ ملک الموت لقبض روحہ, کہ جب ملک الموت اس کی روح کو نکالنے کے لیے آتا ہے
تو اس موقع پہ جزع عند ذالک، یہ خوف زدہ ہو جاتا ہے، دیکھیں کہ ملک الموت آ گیا۔ لیکن جب ملک الموت اس کیفیت کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یا ولی اللہ لا تجزع، اے اللہ کے ولی، اے اللہ کے دوست، گھبراؤ مت، پریشان نہ ہو، ڈرو مت، بلکہ فوالذی بعث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی قسم جس نے محمد کو مبعوث کیا، رسول خدا کو، انا ابرؤ بک و اشفق علیک، میں تمہارے اوپر تم سے ارادہ رکھتا ہوں، زیادہ نیکی کا ارادہ رکھتا ہوں، اور زیادہ شفیق ہوں کس سے؟ من والد، تمہارے والد رحیم سے، کہ اگر فرض کر لو تمہارے والد تمہاری روح قبض کرنے آئے ہوتے تو کس پیار اور محبت سے آتے، میں اس سے زیادہ تم سے شفیق ہوں تمہاری روح کو قبض کرنے کے معاملے میں۔ پھر جب گویا اب محسوس ہو رہا ہے روایت سے ابھی بھی یہ مطمئن نہیں ہوا یہ بندہ مومن، تو کہتا ہے ملک الموت کہ افتح عینیک، کہ اپنی آنکھوں کو کھولو، دیکھو ذرا، اور پھر روایت بیان کرتی ہے فیمثل لہ رسول اللہ، یہاں تک کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب یہ بندہ مومن پریشان حال میں ہوگا اس موقع پہ اپنی آنکھوں کو کھولے گا اور دیکھے گا، تو کیا دیکھے گا؟ اس کے سامنے اللہ کے رسول موجود ہوں گے، اللہ کے رسول کی تمثیل موجود ہوگی، یہاں تک کہ ایک نگاہ اٹھا کے دیکھے گا امیر المؤمنین علیہ السلام، کہ یہاں تک امام مولا کائنات دکھائی دے رہے ہوں گے۔ اس کے بعد کیا دیکھے گا کہ امام حسن امام حسین دکھائی دے رہے ہوں گے، یہاں تک کہ بنت رسول جناب سیدہ دکھائی دے رہی ہوں گی، والائمۃ علیہم السلام، اور باقی ائمہ علیہم السلام دکھائی دے رہے ہوں گے، اور کہا جائے گا ھذا رفقاؤک، یہ وہ ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، یہ تمہارے رفقا ہیں، یہ ہیں جو تمہارا خیال رکھنے والے ہیں۔ پس جیسے ہی بندہ مومن روایت بیان کرتی ہے اس منظر کو دیکھے گا تو ایک اطمینان کی کیفیت میں آ جائے گا، اور جو ہے وہ ایک خدا کی جانب سے زندہ دی جا رہی ہوگی، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی جانب جو ہے وہ پلٹ آ۔ روایت بیان کرتی ہے نفس مطمئنہ یعنی کیا مطلب؟ مطمئنہ الی محمد و اہل بیتہ، یعنی جو اطمینان رکھتا ہے محمد اور محمد کے گھر والوں سے، لہذا اشارہ کیا اس جانب، اور کس سے ہے؟ راضی ہے کس سے؟ ولایت علی علیہ السلام سے۔ پس کہا جائے گا فادخلی ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، بندوں کے ساتھ مل جا۔ یہ بندے کون ہیں؟ روایت بیان کرتی ہے یعنی محمد و اہل بیتہ، رسول اور رسول کے گھر والے جو ہیں اہل بیت علیہم السلام، ان کے ساتھ جو ہے وہ داخل ہو جا، ادخلی فی جنتی، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ جنت کی جانب چلا جا۔ اس لمحے پہ انسان کی کیفیت جو ہے وہ مطمئن ہوگی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ ادخلی فی عبادی ادخلی جنتی، پس کیا ہو؟ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اور جو ہے وہ میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ خداوند متعال سے دعا ہے اس سورہ مبارکہ فجر کو پڑھنے کی، اس کے مطالب پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔